نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع قربانی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کی جانب اور ابتدا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے متعلق۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ماہ رجب، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے وہ ہیں کہ جن کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت کے اندر کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے، اور اسلام میں ان مہینوں کی مزید عزت و عظمت بیان کی گئی۔ خاص طور پر ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی عشرے کے اندر، پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھنے کے کثیر فضائل وارد ہوئے۔ قربانی کرنے والا جب یہ قربانی کرنے کی طرف جاتا ہے تو ماہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے اس کے لیے چند چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد و نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا۔ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس قربانی کے قابل جانور نہ ہو، میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو، تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ منیحہ سے مراد وہ جانور کہ جو اپنی ملک کا نہیں ہوتا، کسی دوسرے شخص نے بطور عاریت جو ہے وہ اس کے پاس رکھوا دیا کہ تم اس کے دودھ وغیرہ کو استعمال کرو، اس سے نفع اٹھاؤ۔ یہ جانور تو اپنا نہیں ہے، سامنے والے نے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قربانی جو ہے وہ کروں؟ فرمایا نہیں۔ ہاں، تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے قربانی کرنے والوں کے لیے۔ ابھی جو ہم نے بیان کی اس میں اس کا تذکرہ تھا کہ جو شخص قربانی کر نہیں رہا، قربانی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، قربانی نہیں کر رہا، اور جو قربانی کر رہا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخن نہ ترشوائے۔ تو جو افراد قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بال یا ناخن وغیرہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ترشوا لیں، اور پھر اس کے بعد بال اور ناخن نہ ترشوائیں حتیٰ کہ ان کا قربانی کا جانور ذبح ہو جائے۔ اور جو قربانی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، غریب ہیں، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ خوشخبری ہے
کہ اگر وہ بھی اس پر عمل کریں کہ بال اور ناخن جو ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ ترشوائیں، اور پھر جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد ترشوائیں، تو انشاءاللہ عز و جل انہیں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا کہ قربانی کرنے والا یہ کام نہ کرے، یہ کوئی واجبی حکم نہیں بلکہ مستحب حکم ہے۔ کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ان ایام کے دوران بھی اپنے بال کٹوا لیتا ہے یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں، نہ ہی اس کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی فرق واقع ہوگا۔ اب یہ بال اور ناخن نہ کٹوانے کا جو حکم دیا گیا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ گویا کہ یہ شخص حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے کہ حجاج کرام احرام میں ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ حالت احرام میں بال کٹوائیں یا ناخن کٹوائیں، تو یہ شخص حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اچھوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی اچھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ارشاد فرمایا کہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، کہ ہر بال اور ہر ناخن کے لیے قربانی جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جاتی، تو لہٰذا بال اور ناخن نہ کٹوائے تاکہ ان جسم پر موجود بال اور ناخن کا بھی فدیہ اس کی قربانی بن جائے۔ تو یہ وجوہات علماء نے بیان فرمائی، لیکن بہرحال جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اگر اس دوران کوئی کاٹ بھی لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، ہاں مستحب حکم ہے، عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ اور جن کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے تو ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی صحیح معنوں میں کرنے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کے کالز کی طرف۔ جی کالز۔ مفتی صاحب میرا نام محمد توصیف ہے، جرمن لوفنگ ਤੋਂ بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، قربانی دے جانور دے وچ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی یہ ایک بہت کامن سوال ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ عقیقہ جو ہم نے اپنے بچوں کا نہیں کیا وہ ہم قربانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ قربانی کا بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں ایک حصہ یا 2 حصے یا 4 حصے عقیقے کے، کچھ حصے عقیقے کے، کچھ حصے قربانی کے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ وہ جانور جو قربانی کے نام پر ذبح کیا جائے اس میں تقرب کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو۔ تو عقیقے میں بھی تقرب ہی مقصود ہوتا ہے اور قربانی میں بھی تقرب ہی مقصود ہوتا ہے، لہٰذا اس بڑے جانور کے اندر آپ دونوں حصہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کا بھی حصہ ڈال لیں اور عقیقہ کا بھی حصہ ڈال لیں، بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک ہی حصے پہ دونوں چیزوں کی نیت یہ نہیں ہو سکتی، علیحدہ علیحدہ بہرحال آپ کو نیت کرنی ہوگی علیحدہ علیحدہ حصے پر۔ یوں ہی اگر چھوٹا جانور ہے تو وہ فقط یا تو قربانی کی طرف سے ذبح ہوگا یا عقیقے کی جانب سے ذبح ہوگا، دونوں کی نیتوں سے ایک جانور ذبح نہیں ہو سکتا جبکہ وہ چھوٹا جانور ہے۔ بڑا جانور ہے تو اس میں ایک حصہ عقیقے کا، ایک حصہ قربانی کا، بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ عقیقے کے اندر بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 جو ہے وہ جانور بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہے، تو اگر عقیقہ کر رہے ہیں بڑے جانور میں، قربانی کے جانور میں، تو اس میں لڑکے کے لیے 2 حصے ڈالنا بہتر ہے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، لیکن اگر لڑکے کے لیے بھی 1 حصہ ڈالا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ جی مزید کال۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں اور میرے اوپر قرض بھی ہے تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے، اور اس سے زیادہ میرے پاس مال بھی پڑا ہے، میری شاپ ہے الیکٹرانکس کی، میرے پاس مال بھی پڑا ہے اور کاروبار بھی ہے میرا اس سے زیادہ جتنا میں نے قرض دینا ہے، تو کیا میں پہلے قرض اپنا اتاروں اور بعد میں قربانی ہوگی، یا کوئی مسئلہ نہیں، وہ لین دین ہوتا رہتا ہے اور میں اپنی قربانی دوں گا؟ جی
دیکھیے قربانی کا واجب ہونا ایک علیحدہ چیز ہے اور قربانی کی ادائیگی علیحدہ چیز ہے۔ قربانی ادا تو اس شخص کی جانب سے بھی ہو جائے گی جو کہ ٹوٹل قرضوں میں ہی گھرا ہوا ہو۔ ہاں، قربانی واجب کس پر ہوگی؟ اگر کوئی شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ حاجت اصلیہ کی جب ہم نے بات کی تو اس کے اندر قرضہ خود ہی مائنس ہو گیا کہ قرضہ گویا کہ حاجت اصلیہ میں ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ جو اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو وہ قرضے کے علاوہ ہو۔ تو جو صورت آپ نے بیان کی کہ آپ اگرچہ مقروض ہیں لیکن آپ کے پاس قرض سے زیادہ مال بھی موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر بالکل آپ پر قربانی واجب بھی ہے اور آپ پر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری افراد کے پاس کیش کے اندر جو ہے وہ اتنا پیسہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ قربانی جو ہے وہ کریں، ویسے مال ان کے پاس موجود ہے اور مال ابھی بکے گا، آگے جو ہے وہ اس کا ٹائم ہے، یوں ہی جو قرضہ دینا ہے اس کا بھی ٹائم فکس ہے کہ بھئی اس وقت کے اوپر دینا ہے، اس سے پہلے مطالبہ بھی لوگوں کا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے ہی ڈیلز اس کے مطابق ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ یا عام اگر گھریلو قرضے کی بات کریں، مثال کے طور پہ بیسیاں ڈلی ہوئی ہیں، تو اب بیسی پہلے اس شخص نے لے لی 1 لاکھ روپے کی، تو اب یہ 1 لاکھ کا مقروض تو ہے لیکن بہرحال وہ بیسی کے پیسے اس کو 1 لاکھ ابھی نہیں دینے، وہ اس کو 5-5 10-10 ہزار کر کے اس کو جو ہے وہ ماہ بہ ماہ جو ہے وہ دینے ہیں اور اس سے پہلے کسی کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص اگر قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی واجب ہو تو اس کے اوپر لازم ہے کہ قربانی کرے، کیش نہیں ہے تو یا تو اپنا کوئی مال بیچ کر اس سے جو ہے اس کے ذریعے سے قربانی کا جانور خریدے یا پھر کسی سے قرض لے۔ تو یہاں پر اگر وہ اپنی قربانی کی ادائیگی کے لیے قرض لیتا ہے تو اس میں کوئی اس پر حرج نہیں ہے، قربانی بھی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کسی کو شوق ہے قربانی کرنے کا، ثواب حاصل کرنے کا، اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ قربانی کروں، اب اس کے پاس فی الحال پیسے موجود نہیں، آئندہ ماہ آنے والے ہیں، BC کھلنے والی ہے یا اور دیگر ذرائع سے آنے والے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے کسی سے قرض لے کے قربانی کر دیتا ہوں، آئندہ ماہ جو ہے میں قرض ادا کر دوں گا، تو بالکل ایسا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جناب قرض اگر ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ قرض اگر ہو اور قرض کے علاوہ نصاب کی مقدار مال نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کرے گا تو ہوگی بھی نہیں، کرے گا تو بالکل ہو جائے گی قربانی اس کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ادا ہو جائے گی اور قربانی کرنا اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے کہ نہیں اس کے اوپر قربانی کرنا اس سے منع ہو، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال قرض کے ہوتے ہوئے بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ جس پر قرض کے علاوہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کی مقدار ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے اپنا مال بیچ کر ادا کرے یا وہ قرض حاصل کرے اور اس سے جو ہے وہ اپنے لیے قربانی کا جانور خریدے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ 2-3 بندوں نے کہا کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میں کاٹنا چاہتا ہوں، پتہ ہی ہونا، کئی لوگوں نے کہا کہ اس پہ لکڑی کی دستہ ہونا چاہیے، چلے کی چھری پہ لکڑی کا دستہ ہونا چاہیے، یہ جائز ہے؟ جی، قربانی ایک ایسا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں ہر چیز کے اوپر لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ انفرادی رائے ہیں مختلف قسم کی، کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ بہت ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے یہی لے لیجئے کہ جانور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے چھری کے اوپر لکڑی کا دستہ ہونا ضروری ہے، اگر بغیر دستے والی چھری سے جو ہے وہ آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا تو وہ مکروہ ہو جائے گا، یا اور دیگر کانسیپٹ ہیں، تو ان باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی چھری سے ذبح کیا جا سکتا ہے جانور، اس پہ لکڑی کا دستہ ہونا یا اور کوئی دستہ ہونا یہ ہرگز ضروری نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ قربانی کا پوچھنا ہے کہ 3 سے یا 5 سے یا 7 سے ہو سکتا ہے؟ بڑے جانور کے اندر 7 حصے میکسیمم ہو سکتے ہیں، میکسیمم 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور ہر فرد کا کم از کم 1 حصہ ہو یہ ضروری ہے۔ 1 حصے سے کم کسی کا حصہ ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کی بھی جائز نہیں ہوگی، بقیہ کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو باقی 5 حصے
اس طور پہ کہ 3 جو ہے وہ حصے ایک شخص لے لے اور جو ہے وہ بقیہ 2 حصے لے لے، تو اس طور کے اوپر بھی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ 7 حصوں کے اعتبار سے اس کو 5 میں جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر لیا جائے کہ 5 افراد جو ہے وہ لے لیں اور ہر فرد کا حصہ جو ہے وہ ایک پورا ہو، کسی کا کم نہ ہو، تو یوں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یوں ہی آدھا جانور جو ہے وہ 2 افراد مل کر لے لیتے ہیں 3.5 حصے، تو اس میں بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بکرا کھسی جو ہم کروا لیتے ہیں اسے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنا کوئی عیب دار جانور نہ ہو، جب ہم اسے کھسی کروا لیتے ہیں عیب تو اس میں سر آ جاتا ہے، اس کے بارے میں وہ بہتر رہنمائی فرما دیں مہربانی سر۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خصی جانور کی قربانی فرمائی۔ تو خصی جانور میں جو عیب آتا ہے وہ عیب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے اندر گویا کہ ایک جو ہے وہ خوبی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر خصی بکرا یا خصی جانور جو ہے وہ زیادہ مہنگا بکتا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس میں یہ عیب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ احکام شرع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے جو حکم دیا اور جو عمل کر کے دکھایا وہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے، اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو جب خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کی، تو اس میں پھر کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل کرنا جائز ہے، بلکہ عام جانور کے مقابلے میں افضل ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جی مزید کال۔ مظہر جلیل اطاری یونان سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اگر قربانی کا جانور چوری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کا جانور اگر چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اب اگر یہ شخص صاحب نصاب تھا پہلے اور اب بھی صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ یہ دوسرا جانور ذبح کرے یا کم از کم حصہ لے جو اس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی ادائیگی کے لیے۔ اور پھر اگر اس نے جانور دوسرا لے لیا اور پہلا والا مل گیا تو پھر پہلے والے کو بیچ بھی سکتا ہے۔ اور اگر یہ شخص صاحب نصاب نہیں تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، یہ شرعی فقیر تھا، پھر بھی اس نے نفلی قربانی کی نیت سے یا جو ہے وہ اس نے قربانی کا جانور جو ہے وہ خرید لیا قربانی کرنے کی نیت سے، تو اب اس کے اوپر جب اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو اب اس کے اوپر دوسرا جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ صاحب میں بابر بات کر رہا ہوں فرائیپور شہر سے۔ آپ رہنمائی فرما دیں کہ قربانی کا اندھا جانور ہے، اس کی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، اندھے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ واضح عیب ہے، تو اندھے جانور کی قربانی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مزید ہم میسیجز کی طرف بھی چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کتنے بار حج اور عمرہ کیا جائے؟ جتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنی بار حج اور عمرہ کریں۔ فرض کی بات کریں تو حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت صاحب استطاعت مسلمان پر ہوتا ہے، جبکہ دیگر تمام شرائط بھی پائی جائیں تو فرض ایک بار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی حج و عمرہ جتنی بار چاہیں کریں، فضیلت والے عمل ہیں، تو جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے انسان کو حج اور عمرہ جیسی اہم عبادت کو ادا کرتے رہنا چاہیے کہ حج مقبول انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ 1 تولہ سونا ہو اور 10,000 ہوں جو کسی کو ادھار دیے ہوئے ہوں، اب بتائیے کہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، اس صورت کے اندر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ اگر فقط 1 تولہ سونا ہوتا اور کوئی مال حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہوتا تو پھر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن جبکہ 10,000 آپ کی ملکیت میں موجود ہیں، اگرچہ
ابھی فی الحال قرض دیے ہوئے ہیں تو بہرحال جب آپ کی ملکیت میں ہیں تو اس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز عشاء میں وتر میں 3 رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سورت ملا لے اور دعائے قنوت نہ ملا سکے تو کیا نماز وتر ادا ہو جائے گی؟ اگر تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، تو اب یاد آنے پر بھی واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر بہرحال یہ نماز دہرانی ہوگی، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ جی مزید کالز دیجیے۔ محمد جان بات کر رہا ہوں میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، جب ہماری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ ایک حصہ نکال کر ختم پاک کے لیے رکھا جاتا ہے، برائے مہربانی ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ یہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جی مزید کال۔ محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور ان پر قربانی واجب بھی نہ تھی، تو کیا اب ان کی قربانی یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے یا کوئی بھی ورثہ جو ہیں وہ ان کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جی مزید کال۔ بھائی جان میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دمبا رکھا ہوا تھا قربانی کے لیے، تو وہ دمبا ہے نا حلال کرنا پڑ گیا تھا عید سے پہلے رمضان کے اندر نا، ابھی میں نے قربانی لازمی کرنی پڑے گی؟ جی، پہلا سوال یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ ایک مستحب ہے یہ 3 حصے کرنا، ایک غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک حصہ ختم کا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو ختم کا اگر رکھتے ہیں مراد یہ کہ جو حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے اسی کے گوشت کو پکوا کر آپ اس کے اوپر ختم دلا کر جو ہے وہ آپ اسے تقسیم کرتے ہیں، یا ڈائریکٹ گوشت پر ہی جو ہے وہ ختم دلا کے تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ کیا جا سکتا ہے کہ غرباء کو دینا ہے تو اس سے پہلے اگر اس کے اوپر ختم دلا دیا، فاتحہ پڑھ لی، تو اس سے اس پر کوئی حرج نہیں آئے گا، آپ اسے بالکل جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر والدین پر قربانی واجب نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد کیا اولاد ان کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اولاد ان کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے، یہ والدین کے لیے ایصال ثواب ہے، لہٰذا اولاد والدین کی طرف سے کر سکتی۔ ہاں اگر اولاد پر خود قربانی لازم ہے تو اولاً اپنی جانب سے قربانی ادا کریں، اگر صاحب استطاعت ہیں کہ 2 قربانیاں کر سکتے ہیں، ایک اپنی طرف سے ایک والد کی طرف سے، تو 2 کیجئے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہیں، ایک ہی کر سکتے ہیں اور ہیں صاحب استطاعت سے مراد یہ کہ زیادہ کرنے کی جو ہے وہ استطاعت، ورنہ صاحب حیثیت استطاعت اس اعتبار سے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے، تو اولاً اپنی طرف سے قربانی کریں اور اپنی قربانی کا جو ثواب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنا ہے وہ ثواب اپنے مرحوم والدین کو ایصال کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، اور نہ صرف مرحوم والدین کو بلکہ دیگر اعزاء، اقرباء، بزرگان دین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیگر تمام انبیاء، سب کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ قربانی کے لیے جو ہے وہ دمبا انہوں نے لیا تھا، اب اگر قربانی یعنی شرعی فقیر ہیں اور شرعی فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، تو اب اگر وہ مر گیا یا اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا پڑ گیا تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اب اس کی کیا صورت جو ہے وہ بنے گی، کہ قربانی کیا ان کے اوپر دوبارہ کرنا جو ہے وہ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کے گوشت کا جو ہے وہ ان کے اوپر کیا حکم ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ان ڈیٹیل ہے جس کے اندر کچھ وضاحت جو ہے وہ معلوم کرنا ضروری ہے، جس کے بعد ہم اس کا تفصیلی جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، جانور جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ لیا تھا، بعد میں اس پہ نیت کر لی کہ بھئی اس کو قربانی کے لیے جو ہے وہ پالیں گے، تو اب بہرحال اگر اس کو ذبح کرنا پڑ گیا تو اب اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اب بھی یہ صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے، تو بہرحال ان کو قربانی کا حصہ ڈالنا یا جو ہے وہ قربانی کا جانور کرنا کوئی بھی یہ لازم ہوگا اپنی واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے، جو کہ سالانہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر لازم ہوتی ہے۔ جی مزید کال۔
جی میں نے مسئلہ پوچھنا تھا جی. عرض یہ تھی کہ قربانی کے متعلق ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جی خصی بکرا, دوسرا ہوتا ہے خسرا. اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ خسرے کی قربانی جائز ہے. اور ایک سوال یہ تھا کہ ایک بکرا ہم نے کیا تھا 11ویں شریف کے نام کا اور ایک کیا تھا قربانی کے نام کا. جب قربانی کی موسم آئی تو وہ بکرا جو 11ویں شریف والا تھا اس میں شرائط قربانی کی پوری ہیں, اور جو قربانی والا کیا تھا اس میں شرائط قربانی کی نہیں ہے. تو کیا وہ 11ویں شریف والا بکرا قربانی ہو سکتا ہے, بعد میں پھر 11ویں شریف کا جو ہے کسی موقع پہ دے دیا جائے؟ جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ حضور یہ قربانی کے گوشت کے جو 3 حصے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 6 ماہ کا دمبا قربان ہو سکتا ہے یا نہیں, اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی پہلا سوال یہ کہ خصی جانور کی قربانی تو آپ نے جائز کا کہا, بیان کیا ہم نے. خسرا جانور انہوں نے کہا, شاید مراد خنسا جانور ہے کہ جس کے اندر مذکر مؤنث کی دونوں جو ہے وہ علامت جو ہے وہ موجود ہوں. اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے کہ یہ عیب ہے. دوسرا سوال انہی کے سوال کا جز تھا کہ ہم نے 2 جانور جو ہے وہ پالے ہیں, اور ایک 11ویں کا اور ایک جو ہے وہ قربانی کا. تو اب جو قربانی کے لیے پالا ہے اس کے اندر قربانی کی شرائط نہیں پائی جاتی, تو اس کو قربان جو ہے وہ نہیں کر سکتے. آپ اس کی جگہ پر 11ویں والا بکرا قربان کر سکتے ہیں. بعد میں قربانی کے نام پر جو بکرا ہے اس کو آپ 11ویں کے اوپر ذبح کر دیجئے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یوں یہ تبدیلی کر سکتے ہیں. دوسرا سوال کہ گوشت کے حصے کیے جاتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے. ایک حصہ غربا کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے. لیکن یہ مستحب حکم ہے, کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا, زیادہ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے, یا زیادہ حصہ 1/3 سے زیادہ حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے, یا 1/3 سے زیادہ حصہ خود اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہے, تو بھی جائز ہے, گناہگار نہیں ہوگا. تیسرا سوال یہ کہ 6 ماہ کا دمبا کیا قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی نہیں ہو سکتی, بلکہ ایسا 6 ماہ کا دمبا جو ایسا فربا ہو کہ سال بھر والوں کے ساتھ اگر اسے کھڑا کیا جائے تو وہ ان جیسا ہی لگے, تو اگر ایسا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. یہ شرط یاد رکھنا ضروری ہے. بیوپاری تو بیچنے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جناب دمبے کی تو قربانی ہو جاتی ہے, یہ کم بھی ہو, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جسامت جو ہے وہ کیسی ہے, کیا اس کی جسامت سال بھر والوں جیسی ہے. اگر ہوگی تو قربانی آپ کی ادا ہوگی, ورنہ نہیں. تو اس میں خاص طور پر احتیاط کرنا ضروری ہے. میسیجز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حالت احرام سے پہلے مہندی لگائی تو کیا حکم ہے؟ حالت احرام سے پہلے مہندی لگائی اور بعد میں وہ مہندی کا نقش و نگار موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے احرام کی کوئی پابندی کا خلاف لازم نہیں ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ صدقات واجبہ بیوی کو نہیں دے سکتے, تو بیوی کو زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں کر سکتے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نفلی قربانی کرنی ہو اور جانور مر جائے تو دوبارہ لے کر قربانی کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں. اگر یہ شخص شرعی فقیر ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, تو اب اگر اس نے نفلی قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اور وہ مر گیا تو اس کے اوپر دوبارہ لینا ضروری نہیں ہے. یوں ہی ایک شخص صاحب حیثیت ہے, اس پر قربانی واجب ہے, اس نے 2 جانور لیے, ایک جانور واجب قربانی کی ادائیگی کے لیے, ایک جانور نفلی قربانی کی ادائیگی کے لیے لیا. اب اگر ایک جانور ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور اس کے اوپر لینا ضروری نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنی واجب قربانی فقط ادا کر دے تو بھی کافی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی واجب بھولے سے رہ جاتا ہے تو لازم ہوتا ہے. اس کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں جب قعدے میں بیٹھتے ہیں, آخری قعدے میں, تو التحیات پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں, اور پھر سیدھی جانب سلام پھیر لیں, اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں, 2 سجدے کریں اور پھر اٹھ کر بیٹھیں, اور پھر آپ
دوبارہ التحیات پڑھیں، دعا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر لیں، تو یہ سجدہ سہو ہو گیا۔ تو جو نماز میں غلطی بھول سے ہوئی تھی، بھول سے جو واجب وغیرہ ترک ہوا تھا، یہ اس کے ازالے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کرنے سے پہلے بہتر طریقہ ہم نے یہ بیان کیا کہ تحیات بھی پڑھے، درود بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ فقط تحیات پڑھ کر بھی ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا 4 مرلے کا گھر بھی ہے، 4 تولہ گولڈ ہے اور 6 لاکھ کا قرضہ بھی ہے، گھر میں پیسے بھی نہیں، تو قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اب اگر گھر ہے کہ اس گھر کے اندر ہی رہائش ہے اور گھر کے پورے حصے کے اندر ہی رہائش ہے، کوئی حصہ اس کا جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے، تو وہ گھر تو پورا حاجت اصلیہ میں آ گیا، اس کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ جو سونا ہے یا دیگر مال ہے وہ کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے۔ اگر قرضہ ان تمام مالوں سے زیادہ ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر قرضہ مائنس کریں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، تو پھر بہرحال آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یہ جو ہم نے 4 تولہ والی صورت بیان کی، یہ جبکہ 4 تولہ کے ساتھ اور دیگر مال بھی موجود ہے، ورنہ فقط اگر 4 تولہ ہے تو اس کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوگی۔ جی مزید کال دیں۔ محمد اشفاق جرمنی کے شہر لوفنگن سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب یہ رہنمائی فرما دیں، اگر قربانی کا جانور لیا، قربانی سے پہلے اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو کیا دوبارہ سے جانور خریدنا پڑے گا؟ اگر وہ جانور شرعی فقیر نے لیا جس پر قربانی واجب نہیں تھی، تو وہ تو اسی جانور کی قربانی ادا کر دے، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر صاحب استطاعت، صاحب نصاب شخص نے وہ جانور لیا، تو اگر تو ذبح کرتے وقت، جانور کو گراتے وقت اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی اور اسی وقت ذبح کر دیا، تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے جو ہے وہ عیب پیدا ہوا قربانی کے ایام سے پہلے، یا قربانی اس نے تیسرے دن کرنی ہے اور پہلے دن جو ہے وہ جانور میں جو ہے وہ کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اب بہرحال قربانی اس جانور کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور ذبح کرے قربانی کی ادائیگی کے لیے، جو کہ عیبوں سے پاک ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی مزید کون؟ جی ہم 5 بھائی ہیں، ہم 10-10 ہزار روپیہ کماتے ہیں، لیکن ہمارا مہینے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جوائنٹ فیملی، ہمارے پاس کوئی سونا یا چاندی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم پہ قربانی واجب ہے؟ جی مزید کون؟ ماشاء اللہ، دارالفتہ اہل سنت سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قربانی کے بارے میں ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی جانور کا کان کٹا ہوا ہے، تو اب وہ کتنا کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوں گی یا پھر ہو جائیں گی؟ جی مزید کون؟ یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری جو بیگم ہے، وہ میری بیوہ تھی پہلے، ان کے شوہر کی طرف سے ایک سیٹ سونے کا بنا ہوا ہے جو کم و بیش 1 تولے کا ہے، تو اب یہ ہے کہ کوئی مالی اور اسی اختلاف نہیں ہے، تو کیا قربانی ہمارے پر جائز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی پہلا سوال یہ کہ بھائی ہیں، مشترکہ جو ہے وہ کماتے ہیں اور مشترکہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور کچھ بچتا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مال نہیں ہے، تو قربانی اس صورت کے اندر واجب نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے، اب اس میں مشترکہ طور پہ پورے خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، زکوٰۃ، نماز، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اکثر یہی ہے کہ ہر فرد کی انفرادی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی انفرادی مالی حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا اگر اس کی انفرادی مالی حیثیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو ہر فرد اپنے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھ لے۔ مثال کے طور پر بھائیوں کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، لہٰذا ان پر واجب نہیں ہے، لیکن ان کی بیویوں کے پاس ہے، تب اگر بیویوں کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب کی مقدار میں جو ہے وہ سونا ہے یا سونا چاندی ہے یا مال ہے، تو بہرحال پھر ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی انفرادی اعتبار سے دیکھے کہ اس کی ملکیت کے اندر کتنا مال ہے اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ کہ جانور کا جو ہے وہ کان کٹا ہوا ہے، تو کتنا کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔
اگر تہائی سے زیادہ جو ہے وہ کان کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہے. ایک چیز کے 3 حصے کریں، تہائی یعنی 1/3، تو اس کا جو ایک حصہ ہوگا اگر اس سے زائد کٹا ہوا ہے تو قربانی جانور کی نہیں ہوگی. جی مزید کال. یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے عید کے دن، بقرہ عید کے دن، اس کا بتا دیں کہ یہ اس کا اپنا اس کے فضائل بتا دیں اور اس کا رکھنے کا طریقہ اور اس کا چھوڑنے کا طریقہ بتا دیں. روزہ رکھنے کی فضیلت آپ پوچھ رہے ہیں. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز اور گناہ ہے. ایک عید الفطر کا دن، اور اس کے بعد 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ. یہ 4 دن عید الاضحیٰ کے ہیں کہ 3 دن عید الاضحیٰ کے اور ایک اس کے بعد والا ایک دن. یہ 4 دن ماہ ذوالحجۃ الحرام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور ایک عید الفطر والے دن. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضیافت کے دن ہیں لوگوں کے لیے، تو ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس میں روزہ رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں، قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے جانور کے گوشت سے جو ہے وہ کھائے. تو اب وہ صبح سے کچھ نہ کھائے. جیسے عید الفطر کے اندر تو یہ ہے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں، لیکن عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھائیں. اب جب نماز کے بعد آئیں تو اب بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے تو اپنے وہ قربانی کے جانور کا جو ہے وہ گوشت کھائے. لیکن وہی کہ جس کی اسی دن قربانی ہوگی، کسی کی تیسرے دن قربانی ہوگی تو تیسرے دن تک تھوڑی بھوکا رہے گا، ویسے بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. تو وہ ایک بہتر عمل ہے. اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ کلیجی سے جو ہے وہ کھائے. تو یہ روزہ نہیں ہے. اس کو لوگ جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں، تو یہ روزہ ہرگز نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا تو حرام ہے. تو یہ روزہ نہیں ہے کہ جس کے رکھنے اور چھوڑنے کا آپ کو طریقہ بیان کیا جائے. بس سمپل یہ ہے کہ بھئی کچھ جو ہے وہ کھائے نہیں، پانی وغیرہ پی لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. کھانے کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے جانور، ذبح شدہ جانور کا جو ہے وہ گوشت سے ہی جو ہے تناول کریں، کوئی چیز جو ہے وہ کھائیں، یہ بہتر ہے. لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اسے روزہ جو لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی